سب سے پہلے تو گفتگو کا آغاز پہلگام حملے کے بعد جس طرح میں نے کہا یک طرفہ فیصلہ کیا گیا، بھارت کی جانب سے اقدامات کیے گئے اور ہم نے گزشتہ روز بڑے سارے اقدامات کیے جس سے بھارت کی جانب سے اب رد عمل کا سلسلہ اور مزید تیز ہو گیا ہے۔ آپ نے کشمیر کمیٹی کی بڑے ایک طویل عرصے تک سربراہی کی، آپ کی جماعت اور آپ خود مطمئن ہیں جو فیصلے ہم نے کیے یا مزید اس میں کوئی سخت فیصلے کیے جا سکتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ پہلگام میں جو وقوع ہوا ہے، پاکستان نے اس پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور ہم سب سمجھتے ہیں کہ اس قسم کے جو واقع حادثات کوئی کرتا ہے وہ قابل تحسین نہیں ہوا کرتے، لیکن اس معاملے کو گھمبیر بنایا ہے انڈین گورنمنٹ یا ان کے پرائم منسٹر مودی۔ انہوں نے اس کو گمبھیر بنا دیا ہے اور انہوں نے اس کا رد عمل کچھ اس طرح سے دیا ہے جیسے کہ 5 منٹ کے اندر انہوں نے پاکستان کو بھی نامزد کر دیا، 5 منٹ کے اندر انہوں نے حملہ آوروں کو بھی نامزد کر دیا اور 5-10 منٹ کے اندر FIR بھی۔ اس نے خود انڈیا کی پوزیشن انتہائی مشکوک بنا دی ہے اور جس انداز سے انہوں نے اقدامات کیے، ظاہر ہے کہ پاکستان کو اس کا جواب دینا تھا۔ اور یہاں پر اگر ہماری فوج ہے، ہمارے سولجرز کھڑے ہیں، سرحدات پہ کھڑے ہیں اور ہماری قوم ہے، عام آدمی ہے، اس کے مورال کو اونچا کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ ہمیں ترکی بترکی ہی جواب دینا تھا اور ہمارے اندر یہ جواب دینے کی پوری صلاحیت بھی ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم بالکل گئے گزرے لوگ ہیں۔ تو جو کل ہماری پاکستان کی سیکورٹی کمیٹی نے جو رد عمل دیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کے اس جارحانہ رویے کے مقابلے میں پوری پاکستانی قوم ایک صف ہے اور حکومت ہو، اپوزیشن ہو، فوج ہو، تمام ادارے ہوں، وہ ایک قوم بن کر اپنے وطن عزیز اور اس کی سرزمین کی دفاع کے لیے تیار ہیں۔ تو کسی طریقے سے بھی، اور پھر آپ جانتی ہیں کہ مودی بذات خود جب یہ وزیر اعلیٰ تھا گجرات کا، تو اس وقت بھی انہوں نے مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا اور مجرم گجرات متعارف ہوا۔ اس نے فرقہ واریت کی بنیاد پر وہاں سیاست کی، ہندو مسلمان کو ایک دوسرے کے سامنے کھڑا کرنے کی، اور آج ایک بار پھر وہ اپنی اس ذہنیت کا مظاہرہ کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے وہ ہندو مسلم فسادات کروا کے اور پاکستان انڈیا کے مسئلے کو سے وہ ہندو مسلم کا فائدہ اٹھا کے اپنے ووٹ بینک میں اضافے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں حیران ہوں اس بات پر کہ ملک کا ایک وزیر اعظم جس کے اوپر اتنا بار امانت پڑا ہو اور قوم نے اس کو ایک مینڈیٹ دیا ہو، لیکن وہ ہندوستان پاکستان خطے میں آگ لگانے پر تلا ہوا ہے، جس سے کہ نہ ہندوستان کو کوئی فائدہ ہوگا نہ پاکستان کو جنگ میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ جی لیکن مولانا صاحب اس عرصے میں مودی کو آپ نہیں سمجھتے کہ اس کا حوصلہ پھر بہت بڑا ہے کہ وہ بغیر ثبوت کے پاکستان پہ تواتر کے ساتھ، اور اب تو پاکستان اور یہ دہشت گرد کہہ کے ہم پہ الزام لگا کے یہ کہتے ہیں کہ ہم صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، جبکہ پاکستان جس کے پاس تمام ان دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث ہونے کے ثبوت موجود ہیں، ہم آپ کو لگتا ہے کہ یا اپنا کیس اس طرح سے انٹرنیشنل فورمز پہ نہیں پریزنٹ کر پائے؟ نہیں، انٹرنیشنل فورم پہ جانے سے پہلے ہی ہندوستان جو ہے وہ اپنا موقف ہار چکا ہے اور 2 دن کے اندر وہ ایسا ایکسپوز ہوا ہے کہ نہ بین الاقوامی برادری اس حد تک ان کے ساتھ جانے کو تیار ہے، اور نہیں آج کے دور میں یکدم کسی ملک کے اوپر حملہ کرنے کی گنجائش ہے، کیونکہ بین الاقوامی ادارے ہیں، ان کے قوانین ہیں، ان کے ضابطے ہیں، اور اگر وہ اس طرح جنگ چھیڑتے ہیں تو جنگوں سے تو پہلے بھی مسئلہ حل نہیں ہوا، اور اب پاکستان کی صلاحیت بھی بہت زیادہ ہے، دفاعی صلاحیت بھی بہت زیادہ ہے، تو پاکستان ان کی دھمکیوں سے مرعوب نہیں ہوا، اور اس نے واضح طور پر جو اس کی جارحانہ گفتگو کے جواب میں یا ان کے اقدامات کے جواب میں جو اقدامات اٹھائے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اسی نے ہی ہندوستان کو پسپا کر دیا ہے۔ مولانا صاحب جو اس وقت ایک قومی اتحاد کی اور سیاسی اتفاق رائے کی ضرورت ہے، آپ وزیر اعظم صاحب کو، اور چونکہ ہم بھارت میں دیکھ رہے تھے کہ گزشتہ روز انہوں نے آل پارٹیز میٹنگ کانفرنس بلائی تھی، آپ وزیر اعظم کو تجویز کریں گے کہ وہ بھی یہاں پر اس سیاسی اتفاق رائے کے لیے ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائیں؟ بہتر تو یہی ہے کہ ہم پاکستان میں باقاعدہ یعنی ایک حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ پورے پارلیمنٹ کو بلائے، پارلیمنٹ کے تمام قیادت کو بلائے، پارٹیز کو بلائیں، ان کے سربراہوں کو بلائیں، اور وہ ایک قوم کے طور پر بیٹھ کر اس کا ایک باقاعدہ جواب دیں تاکہ دنیا میں بھی میسج جائے، ہندوستان کو بھی معلوم ہو کہ ہم بھی یہاں پر اپنے داخلی اختلافات کو معطل کر کے
ایک قوم بن کر آپ کے اس جارحانہ عمل کے مقابلے میں ایسی سب پلائی ہوئی دیوار پر کھڑے ہیں۔ مولانا صاحب، میں نے یہ سوال گزشتہ روز اپنے پروگرام میں وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب سے کیا، اور میں نے کہا کہ آپ تمام پارٹیز کو بلانا چاہیں گے، تو انہوں نے کہا عمران خان صاحب سے متعلق بالکل یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ان کو نہیں بلایا جائے گا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی اس وقت ایک اسٹینڈنگ رکھتی ہے، اور آپ نے جس طرح کہا کہ تمام سیاسی جماعتوں کے سربراہان کو بھی بلانا چاہیے، عمران خان کو بلانا چاہیے اور آن بورڈ لینا چاہیے، اس وقت ملک کی بات ہے؟ دیکھیے، میں ایک گزارش کروں، ہمیں کسی شخصیت میں نہیں پھنسنا چاہیے، اور اگر عمران خان صاحب کو وہ رہا کرتے ہیں، آتے ہیں سراغوں پہ، ہمیں کوئی کیا اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہاں کوئی پرابلم ہے، وہاں کوئی مسئلہ ہے، تو پارٹی تو ہے باہر، ان کے لوگ تو ہیں، پارلیمنٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ان کی نمائندگی کر سکتے ہیں، تو اس حوالے سے ان کو اعتماد میں لینا چاہیے، اور نہ حکومت کو یہ مسئلہ اٹھانا چاہیے کہ ہم عمران خان کو نہیں بلائیں گے، نہ ہی پی ٹی آئی کو یہ موقف لینا چاہیے کہ اس کے بغیر ہم شرکت نہیں کریں گے۔ یہ وقت ایسا ہے کہ جہاں ہمیں بہت سی چیزوں کو نظر انداز کر کے ایک قومی سطح کے فیصلے لینے ہوں گے۔ اور مولانا صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ جب قومی سلامتی پارلیمانی کمیٹی کا جب لاسٹ اجلاس بلایا گیا تھا، تو پاکستان تحریک انصاف نے اس وقت بھی یہ بات ریز کی تھی، اٹھائی تھی کہ ہمیں ہمارے لیڈر سے، ہمارے سربراہ سے ملاقات کرنے دی جائے، جو کہ ملاقات تاحال نہیں ہو سکی، تو ان کے لیے معاملات مشکل ہیں، ان کو مشاورت کرنے دیا جاتا نہیں ہے تاکہ یہ آن بورڈ آ جائیں؟ یہ دیکھیے، ایک ہے میں ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے رائے دوں، ایک یہ کہ اسٹیٹ نے جو ایک پوزیشن لی ہوئی ہے، تو اب ظاہر ہے کوئی پارٹی اگر ایک پوزیشن لے لیتی ہے، یا اسٹیٹ ایک پوزیشن لے لیتی ہے، یا گورنمنٹ ایک پوزیشن لے لیتی ہے، تو اس پوزیشن کو چھوڑنا، وہاں سے سرکنا، اس سے تھوڑا سا نرمی اختیار کرنا، ظاہر ہے تو ان سے پوچھنا پڑے گا کہ آپ اپنی اس پوزیشن کو چینج کرنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہیں تیار۔ اگر بالفرض کوئی ایک اپنی پوزیشن لینے کو تیار نہیں ہے، تب ہم نے تو سیاسی لوگ ہیں، ہم نے تو سیاسی رویوں کو اپنانا ہے۔ رائٹ مولانا صاحب، نہروں کے معاملے پہ گزشتہ روز جو ڈیولپمنٹ سامنے آئی، آپ کی بھی نظر سے گزری ہوگی، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بظاہر ایسا لگ رہا ہے بلاول صاحب کو منا لیا ہے، آپ کی بھی ایک اسٹیٹڈ پوزیشن اس نہروں کے معاملے پہ سامنے آئی، آپ نے کہا کہ جہاں پر مسترد کرتے ہیں، یہ بھی وقتی طور پہ آپ کو لگتا ہے کہ اس کو روک دیا گیا ہے کیونکہ قومی مفادات کونسل کے اجلاس 2 مئی کو بلایا جائے گا، اس کے بعد پھر یہ کچھ فیصلہ ہوگا؟ سوال یہ ہے کہ جس مسئلے کا تعلق چاروں صوبوں سے ہو، یا ایک صوبے اور دوسرے صوبے کے مفادات کا مسئلہ اس سے وابستہ ہو، تو اس پر مفادات کونسل جو ہے اس کو بلا کر ان سے منظوری لینی پڑتی ہے۔ یہ کیا مطلب کہ تنازع پیدا ہو گیا تو آپ اس کے بعد پھر اجلاس بلا رہے ہیں کہ آپ ان سے پوچھیں؟ یہ پہلے بلا لیتے، یہ تو پہلے بلانا چاہیے تھا۔ تو اس قسم کی جو بھی احتیاطیاں ہوتی ہیں، اب مثال کے طور پر جو مائنز اینڈ منرل بل ہے، وہ بھی اسی طرح متنازع ہے، اس میں بھی 2 صوبوں کے عوام جو ہے وہ اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے اس طریقے سے۔ جی، اور بلوچستان میں آپ کے لوگوں کے حوالے سے بھی جو سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیسے ان کو توڑ لیا؟ وہ اس پر میں ابھی اس لیے تبصرہ نہیں کروں گا کہ ہم ان کے نام پر شوکاز جاری کر چکے ہیں، لیکن کیا کچھ ان کو کچھ اور کہہ کے ان کو ان کی حمایت حاصل کی؟ جواب آئے گا تو ہم اس پر تبصرہ کریں گے۔ جب تک اگر ہم نوٹس نہ دے چکے ہوتے، ہم نے ان کو جواب کے لیے آمادہ نہیں کرنا تھا، تب تو شاید میں کوئی تبصرہ کر لیتا، لیکن چونکہ یہ پارٹی کا اب اندرونی معاملہ ہے اور ہم ان کو شوکاز جاری کر چکے ہیں صوبائی جماعت سے، تو اس کا جب جواب آئے گا اس کے بعد ہی پھر بات ہوگی۔ مولانا صاحب، آپ چونکہ تواتر کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ موجودہ حکومت عوام کی نمائندہ حکومت نہیں ہے، اور یہ عوامی مسائل حل کرنے میں بھی جو ناکامی ہے وہ موجودہ حکومت کو ہی آپ نے اس کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے، سو آپ جہاں پر مطالبہ کرتے ہیں نئے الیکشنز کا، وہ الیکشنز کروائے گا کون؟ دیکھیے، الیکشن کروانے کے لیے ادارے موجود ہیں، لیکن اداروں کو کام کرنے دیا جائے، ادارے اپنے کو با اختیار بنایا جائے۔ الیکشن کمیشن کو با اختیار ہونا چاہیے۔ ایک ڈمی الیکشن کمیشن صرف زبانی بیان دیتا ہے کہ ہم خود مختار ہیں اور سارے فیصلے جو ہیں ٹھیک ہوئے ہیں، اس پر لوگ رد کر دیتے ہیں۔ حقائق لوگ جانتے ہیں۔ پولنگ اسٹیشن پر میں بیٹھا ہوا ہوں، پولنگ بوتھ پہ میں بیٹھا ہوا ہوں، مقامی طور پر مشاہدات میں کر رہا ہوں، ہر جگہ پر میرے ایجنٹس الیکشن کے، میرے پارٹی کے کارکن ہر پولنگ اسٹیشن پہ موجود ہوتے ہیں، ساری صورتحال کا آنکھوں دیکھ کر وہ مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں۔ جی، جس وقت ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں ووٹ جمع ہوتے ہیں، وہاں جو گنتیاں ہوتی ہیں، اس گنتی اور پولنگ اسٹیشن کی گنتی میں بھی فرق آتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہمارے لوگ مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ کیسے یہاں اسلام آباد سے میری رائے کو رد کر سکتے ہیں؟ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں بند کمروں کے اندر اور سمجھتے ہیں کہ جی ہم سب کچھ دیکھ رہے ہیں، سو وہ کچھ نہیں دیکھ رہے، اور ہم سب کچھ آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا یہ صورتحال، اب میں جب آپ سے اس وقت گفتگو کر رہا ہوں، مجھے پوری طرح اس بات کا احساس ہے کہ ہندوستان کے جارحانہ رویے کے اس ماحول میں ہمیں اندرون کے مسائل ابھی فی الحال چند دن کے لیے چھوڑ ہی دینے چاہیے تھیں، لیکن آپ پوچھ رہی ہیں تو ہمارا موقف وہی ہے جو ہم نے پہلے دن سے اختیار کیا ہوا ہے، اور ایک پوزیشن ہم نے لے لی ہے۔ سو اگر میں نے ایک پوزیشن لی ہے
اور میری پارٹی نے پوزیشن لی ہے اور ہم اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی تو مشکل ہوگی کیا ہے. اور آپ نے جس الیکشن کمیشن کا بھی ذکر کیا مولانا صاحب، ان کے چیف الیکشن کمشنر وہ بھی آج کو مدت مکمل ہونے کے باوجود بھی اپنے عہدے پہ بیٹھے. نہیں وہ تو دیکھیے ایک قانون میں جو ایک گنجائش رکھ دی گئی ہے اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. اگر یہ کچھ بھی ضمیر کے لوگ ہوتے تو مستعفی ہو جاتے کہ ہم نہیں کرتے، ہماری مدت پوری ہو چکی ہے. اب قانون اگر اجازت دے بھی رہا ہے تو بھی ان کو یہ اختیار تو ہے کہ وہ استعفیٰ دے دیں کہ ہم نہیں کر رہے ہیں. حکومت مجبور ہوگی نئے لوگوں کو لینے کے لیے، اور نئے لوگوں کے لیے بھی کوئی ایسا طریقہ کار کہ جس میں اپوزیشن بھی مطمئن ہو اس بات پر، چاروں صوبے بھی مطمئن ہوں اس بات پر. یک طرفہ طور پر لوگوں کو جیسے نوکری دی جاتی ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. مولانا صاحب 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے بھی آپ کے بیانات جو ہیں اور آپ کا جو ایک موقف تھا، ایک اصولی موقف، وہ بھی سب کے سامنے ہے، جہاں پر آپ نے سب کو یاد ہے کہ پریس کانفرنس جب کی تھی اس کے پاس ہونے سے قبل، اور آپ نے کہا تھا ہم نے کالے ناگ کا سر کاٹ دیا ہے، بس باقی کچھ زہر رہ گیا ہے. لیکن یہ جو سر کٹا ناگ ہے مولانا صاحب، یہ پورے عدالتی نظام کو کمزور کر گیا ہے. اور جس قسم کی صورتحال اس کے بعد نظر آ رہی ہے، جس میں ایک جماعت اس وقت بہرحال نشانے پہ تو ضرور نظر آتی ہے، لیکن آگے جا کے اور بھی دیگر سیاسی جماعتیں ہوں گی جو کہ ان کے خلاف یہ قانون جو ہے وہ حرکت میں آئے گا. ممکن ہے یہ سوال بنتا ہو، لیکن یہ الفاظ کے حد تک تو سوال ہے. لیکن سیاستدان آپ کچھ بھی کریں، آپ نیا گھر بھی بنا رہے ہیں، اچھا گھر بناتے ہیں، آپ اچھا کھیت بناتے ہیں، زمین پہ ایک فارم بناتے ہیں، بناتے وقت خامیاں اس میں نکلیں گی، پتہ چلے گا کہ یہ اب اس سے آپ پورے گھر کی نفی کرو گے کہ گھر ہی غلط بن گیا، یا گھر کے اندر کی اس کمزوری کو آپ دور کریں گے. آپ پورے زمینوں کو اور اپنے فارم کو جو ہے برباد کریں گے، جلا دیں گے اس لیے کہ چھوٹی چھوٹی خرابی ہیں. اگر ہمارے ملک کے اندر کہیں پر کوئی اس کا منفی اثر ہوا ہے تو دیکھیے ہم نے تو جو آپ کو نظر آتا ہے کہ ہوا صرف ہے. جمعیت علماء اسلام نے اس پر کام نہیں کیا، اس میں پورے اپوزیشن یہاں اسی کمرے میں بیٹھے ہوتی تھی اور ایک ایک پوائنٹ پر ساری. اگر ہماری بات ہوتی تو ہم نے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی بات کی تھی جو کہ میثاق جمہوریت کا حصہ ہے، لیکن اپنی ہی اپوزیشن کی بڑی پارٹی کی تجویز پر ہم نے بینچ کا فیصلہ کیا جی. یہ جو ہائی کورٹس کے ججوں کو تبادلوں کا اس میں گنجائش رکھی گئی تھی، یہ ہم نے نکالی وہاں سے جی، اور ان کی اتفاق رائے کے ساتھ نکالی ہے جی. اور اگر ہم نے 56 کلازز پر مشتمل ایک آئینی ترمیم سے 34 کلازز سے گورنمنٹ کو دستبردار کیا ہے تو یہ باہمی مشاورت سے ہوتا رہا جی. یعنی ٹھیک ہے کہ مذاکرات میں براہ راست ہم بیٹھے تھے، لیکن ہم نے تو ایک لمحے کے لیے بھی اپوزیشن کی دوسری پارٹیوں کو دور نہیں رکھا. پی ٹی آئی کے لوگ یہاں پر موجود ہوتے تھے، ان کی قیادت موجود ہوتی تھی، اور یہیں سے اتفاق رائے کر کے ہم اٹھے اور باہر پریس کانفرنس میں ہم نے اپنی بات کی، انہوں نے اپنی بات کی، ہم نے ان کی تائید کی، انہوں نے ہماری تائید کی. لیکن آپ کے لیے سرپرائز تھا یہ جو باہر بیرسٹر گوہر صاحب نے جب کہا کہ ہم اس پہ بالکل حمایت ہم نہیں دیں گے اور کوئی ووٹ نہیں کرے گا، ہماری پارٹی اس سے دستبردار رہے گی؟ آپ کے لیے یہ سرپرائز تھا کیونکہ جس مشاورتی آپ عمل کا گفتگو کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ لگتا ہے اب کچھ پتہ لگ گیا ہے کیونکہ یہ تجویز میں نے دی تھی کہ آپ کی جو پوزیشن ہے اس وقت ملک کے اندر، پولیٹیکل پوزیشن جو آپ نے لی ہوئی ہے، آپ کی قیادت جیل میں، آپ کے کارکن جیل میں، آپ کو جلسوں کی اجازت نہیں، آپ پر لاٹھی چارج، آپ پر گولیاں چل رہی ہیں، آپ پر آنسو گیس چل رہے ہیں. تو اس ماحول میں بطور ایک سیاسی کارکن کے میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ ووٹ نہ کریں. آپ نے مشورہ میں نے مشورہ دیا تھا کہ آپ ووٹ نہ کریں. میں اس کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا اور یہ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے تھے. تو ان کی پوزیشن کا احترام رکھتے ہوئے میں نے خود ان کو مشورہ دیا، لیکن میں نے یہ بھی کہا کہ اگر ہم بھی ووٹ نہ دیں تو آپ کے صفوں سے انہوں نے نمبر پورے کر لیے ہیں. اگر انہوں نے ان نمبرز کے ساتھ 26ویں ترمیم پاس کی تو اوریجنل ڈرافٹ پاس ہوگا، اور یہ جو ہمارے 1 مہینے کی پوری محنت ہے، یہ پوری محنت جو ہے یہ ضائع ہو جائے گی، اور وہ تو پھر آئین اور قانون کا قتل عام ہے. تو ہم نے بہت سی چیزوں کو بچایا اور خوبصورتی کے ساتھ بچایا ہے. تو اب ہمیں اس پوزیشن کا احترام کرنا چاہیے، پوزیشن میں تبدیل نہیں کرنی چاہیے. اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ اب میں یہ بات کروں گا کہ ہم نے تو ووٹ نہیں دیا اور جے یو آئی نہیں دیا، تو میں نے اگر ووٹ دیا ہے تو آپ کی رضامندی سے دیا ہے، اور اگر آپ نے نہیں دیا تو میرے رضامندی سے اور نہیں آپ کے دیا. مشورے پہ دیے. مولانا صاحب پی ٹی آئی چونکہ بڑی تگ و دو میں ہے کہ اس جو گرینڈ اپوزیشن الائنس ہے اور تحریک تحفظ آئین پاکستان جس کی سربراہی محمود اچکزئی صاحب کر رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اس چھتری تلے آپ بھی آئیں. دیکھیے میں تو زندہ تھا، میری پارٹی بھی زندہ تھی، اپوزیشن بینچوں پہ ہم بیٹھے ہوئے تھے اور اتحاد کا اعلان ہو گیا. یعنی سرے سے ایک پارٹی ہے وہاں پر، اس کو آپ پوچھ ہی نہیں رہے، اور سب کچھ کرنے کے بعد پھر آپ کہتے ہیں جی آپ اس اتحاد میں آ جائیں.
تو ظاہر تحفظات تو پیدا ہو جاتی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم پی ٹی آئی کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنا چاہتے ہیں۔ پیپلز پارٹی سے ہمیں اختلاف ہے لیکن ہمیں دشمنی نہیں ہے۔ مسلم لیگ سے ہمیں اختلاف ہے، ہماری دشمنی نہیں ہے۔ عوامی نیشنل پارٹی سے میرا اختلاف ہے، ہماری دشمنی نہیں ہے۔ بلوچ قوم پرست جماعتیں ہیں، ان سے ہمارے اختلافات ہیں لیکن دشمنیاں نہیں ہیں۔ ایز اے پولیٹیشن ہم ایک دوسرے کو کولیگ بھی سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کا احترام بھی کرتے ہیں۔ تو پی ٹی آئی کے ساتھ جو ماضی میں کچھ تلخ قسم کے ایک تاریخ بن گئی ہماری، تو ہم اس کو دوبارہ ایک معمول کے اختلاف پہ لانا چاہتے ہیں، اور اختلاف رائے ہوتا رہے گا، اختلاف ہونا بھی چاہیے تاکہ لوگوں کے سامنے ایک رائے، دو رائے، تین رائے آتے ہیں تو اس میں وہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کون سی رائے اور کون سی دلیل صحیح ہے۔ بے شک، پر مولانا صاحب تو ابھی بھی یہ سیاسی ماحول ہمارا مقصود ہے اور اس کی طرف ہم بڑھ بھی رہے ہیں، اور ایک سال میں ہم نے اس ماحول کو بہت مثبت بنایا ہے۔ اور ابھی جس طرح سے کچھ جے یو آئی کیمپ سے جس طرح سے باتیں آتی ہیں کہ جو ان کے اسٹیبلشمنٹ سے بیک چینل رابطے ہیں، کیا اس عنصر کو بھی شکوک و شبہات کی نظر سے ہی دیکھا جا رہا ہے، اور یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ کی اور آپ کے جماعت کو تحفظات ہیں؟ دیکھیے، ایک تو لیڈرشپ اندر ہے، ابھی تک یعنی 1.25 سال گزرنا پورا ہونے کو جا رہا ہے، یعنی ابھی ہم تک کوئی ایسی بات نہیں پہنچی کہ وہاں کیا سوچا جا رہا ہے، اور یہاں باہر یکسوئی نہیں ہے۔ مختلف شخصیات ہیں، ہمارے لیے قابل احترام ہیں، لیکن ایک گفتگو کرتا ہے تو دوسرا ذرا اس سے مختلف گفتگو ہمارے سامنے کرتا ہے، تیسرا اس سے مختلف کرتا ہے، چوتھا اس سے مختلف کرتا ہے۔ ہم کس پہ رسپانڈ کریں جی، کس پہ جواب دیں؟ تو اس لیے ہم انہیں یہی کہہ رہے ہیں کہ سنجیدہ انداز کے ساتھ صرف میٹنگیں کافی نہیں ہیں، بلکہ وہ ماحول بھی اس کے لیے ضروری ہے، اور وہ پوزیشن لینا بھی ضروری ہے کہ جہاں ہم سمجھیں کہ یہ ایک یکسوئی کے ساتھ اب آپ کر رہے ہیں، اور آپ کے لوگ جو ہیں وہ ایک ہی میز پر بیٹھ کر ایک ہی بات کر رہے ہیں۔ تو چونکہ اس حوالے سے تھوڑا سا کام کرنے کی ابھی مزید ضرورت ہے، اس لیے جمعیت علماء اسلام نے فی الحال یہی فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنا جو جدوجہد ہے وہ اپنے پلیٹ فارم سے کریں گے، اور یہ جمہوری دنیا میں ہوتا ہے۔ دیکھیے، حکومت اس سائڈ پر جتنے لوگ بھی بیٹھے ہوں گے وہ سب اتحادی کہلائیں گے، لیکن اپوزیشن کی سائڈ پر جتنے لوگ بیٹھے ہوں گے وہ اتحادی نہیں کہلاتے۔ جو گورنمنٹ میں نہیں بیٹھتا وہ اپوزیشن میں بیٹھ جاتا ہے، جو گورنمنٹ میں نہیں بیٹھتا وہ اپوزیشن میں بیٹھ جاتا ہے۔ تو بغیر کسی اتحاد کے یا کمٹمنٹ کے بیٹھتے ہیں اپوزیشن سیٹوں پہ، پھر وہ اپنی اسٹریٹجی بعد میں بناتے ہیں کہ ہم نے ڈے ٹو ڈے معاملات پہ کیا کرنا ہے، گورنمنٹ کے جو بھی ایکٹ سامنے آئے گا اس پر ہم نے کس طرح رد عمل دینا ہے۔ 2022 میں بھی مولانا صاحب پی ڈی ایم ویسے اپوزیشن میں رہ کے یہ اتحاد میں آ گئی۔ اب دیکھیے نا، پیپلز پارٹی بھی تھی، اے آر ڈی بھی تھی، اور ایم ایم اے بھی تھا، اور دونوں اپوزیشن میں بھی تھے، دونوں کے اندر اختلاف بھی بعض دفعہ آ جاتا تھا مسائل پہ۔ باقی باہر دنیا میں بھی ایسے ہوتا ہے جی کہ دو اپوزیشن اتحادیں ہوتی ہیں، وہ بعض معاملات پر رابطے میں رہتے ہیں، بعض معاملات پر اپنے اپنے موقف اپنے پلیٹ فارم سے دیتے ہیں۔ تو یہ کوئی اچھمبے والی بات نہیں ہے، یہ معمول کا ایک سیاست ہے جو پوری دنیا میں رائج ہے، اور اس پر کسی کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن چونکہ جے یو آئی ایک عوامی قوت ہے اور پاکستان کے عوام کی بہت بڑی سپورٹ اس کو حاصل ہے، پھر ایک مذہبی ذہن جو ہے ملک بھر کا اس کے پشت پہ ہے، تو اس حوالے سے ہم فیصلے جب کریں تو ذمہ دارانہ احساس کے ساتھ۔ مولانا صاحب، موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے متعلق جس قسم کی جو ایک تاثر پایا جاتا ہے، اور ایسے میں بڑے کالمز بھی لکھ کے بتایا جا رہا ہے کہ جو مقتدرہ ہیں وہ ان کی بڑی سپورٹ حاصل ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو، جو یہ ہائیبرڈ رجیم ہے یہ آگے کنٹینیو کرے گی، کیونکہ ان کو شہباز شریف صاحب ایک بڑے آئیڈیل کینڈیڈیٹ ہیں اور ایک بڑی بیسٹ پاسبل چوائس ہیں۔ تو آپ کو یہ آپ اپوزیشن میں رہ کے کیسے، جس پارلیمنٹ کو آپ جعلی کہتے ہیں، ان کا کیسے ان پر ایک دباؤ آ سکے گا؟ دیکھیے، بات واضح ہے